العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لوگوں کو اپنا خدا سے ڈرنا مت دکھاؤ کہ وہ تمہاری عزت کریں، حالانکہ تمہارا دل گناہ گار ہو۔ اسی طرح بعض اوقات تلاوت قرآن، ذکر یا دیگر احوال کی وجہ سے چیخنا، آہیں بھرنا اور رونا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی تو ندامت و شرمندگی، خوف اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور کبھی دوسرے کے غم کو اور اپنی سنگدلی کو دیکھ کر ہوتا ہے، لہٰذا وہ با تکلف آہیں بھرتا، روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ یہ بھی محمود یعنی اچھا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں یہ رغبت بھی شامل ہوتی ہے کہ لوگ اسے بہت زیادہ غمگین جانیں۔ اگر محض یہی سبب ہو تو یہ ریاکاری ہے، اور اگر اس کے ساتھ غم و دکھ بھی ملا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ ریاکاری کو قبول نہیں کر رہا اور اسے برا جان رہا ہے یا نہیں۔ اگر برا جان رہا ہے تو اب اس کا رونا دھونا درست ہے، اور اگر برا نہیں جان رہا اور دل کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے تو اب اس کا ثواب برباد اور کوشش بیکار ہو گئی، بلکہ اس کے سبب اس نے خود کو رب عزوجل کے غضب پر پیش کر دیا۔ بعض اوقات رونا غم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنی آواز کو بلند کرنے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اضافہ ریاکاری ہے اور اسی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ابتداءً ہی محض ریاکاری کے حکم میں ہے۔ بعض اوقات بندے کو ایسا خوف لاحق ہوتا ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے میں ریاکاری اس پر حملہ کرتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، لہٰذا وہ آواز کو مزید بلند اور غمناک بنا لیتا ہے، یا آنسوؤں کو چہرے پر باقی رہنے دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ اللہ عزوجل کے خوف سے بہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اثر کو چہرے پر محض ریاکاری کی وجہ سے باقی رکھتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ذکر سنتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، پھر اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہ اس کی عقل زائل ہوئی اور نہ ہی کوئی شدید حالت تھی، پھر یہ کیوں گر گیا؟ لہٰذا اب وہ با تکلف کانپنے لگتا اور وجد کی کیفیت ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ بے ہوشی کی وجہ سے گرا ہے، حالانکہ ابتداءً اس کا گرنا سچائی و حقیقت پر مبنی تھا۔ بعض اوقات بندے کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، لیکن جلد ہی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کی یہ حالت معمولی ہے، محض بجلی کے چمکنے کی طرح ہوئی اور ختم ہو گئی، لہٰذا وہ تڑپنے اور رقص کرنے لگتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کی حالت دیرپا ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں شیطانی دھوکے اور نفس کے ہیلے بہانے ہیں۔ جب بھی یہ محسوس ہو ان کا علاج ایسے کرے کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق اور ضمیر میں پوشیدہ ہیلہ سازی کا علم ہو گیا تو وہ مجھے ناپسند کریں گے، اور اللہ پاک تو میرے باطن سے باخبر ہے ہی، اور اس کی ناراضی تو بہت سخت ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تو کانپنے لگے، آپ کے ساتھ ایک اور شیخ بھی کھڑے ہو گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں تکلف کا اثر دیکھا تو فرمایا اللہ عزوجل تمہارے کھڑے ہونے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ شیخ بیٹھ گئے۔ یہ تمام صورتیں منافقوں کی ہوتی ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں آیا، ہم منافقین کی عاجزی سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، اور منافقت کی عاجزی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری اعضاء تو کانپے لیکن دل میں عجز نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ عزوجل میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہوں میں میرا ظاہر اچھا ہو، اور جب میں تنہائی میں ہوں تو میرا پوشیدہ معاملہ تیرے نزدیک برا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نفس کی حفاظت کروں
اور میری جس بات پر صرف تجھے خبر ہے اسے ضائع کر دوں، لوگوں کے لیے اپنے عمل کو خوب اچھا ظاہر کروں اور تیری طرف برے عمل کے ساتھ بڑھوں، نیکیوں کے ذریعے لوگوں کا قرب چاہوں اور ان سے بھاگ کر گناہوں کا بوجھ اٹھائے تیری طرف دوڑتا رہوں، یوں اپنے لیے تیری ناراضگی اور تیرے عذاب کو حلال کر لوں۔ اے تمام جہانوں کے رب عزوجل، مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ جو 3 افراد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے ان میں سے دوسرے نے کہا تھا، اے ایوب علیہ السلام، کیا آپ نہیں جانتے کہ رحمان عزوجل سے حاجات کا سوال کرتے وقت جو لوگ اپنے ظاہری اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور پوشیدہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے؟ یہ تمام ریاکاری کی آفتیں ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل پر غور کرے تاکہ ان پر واقف ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ریاکاری کے 70 دروازے ہیں اور تم جان چکے ہو کہ ان میں سے بعض سے پوشیدہ ہیں، حتیٰ کہ کچھ تو چونٹی کی چال کی طرح اور کچھ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا اب تم ہی بتاؤ، جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو، بغیر غور و فکر اور مراقبہ کہ اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام تر کوشش کے بعد بھی اگر اس پر اطلاع ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور جو شخص نہ دل کی حفاظت کرتا ہے، نہ نفس کو امتحان میں ڈالتا ہے، نہ ریاکاری کے دھوکے کی تفتیش کرتا ہے، وہ اس کی پہچان کی لالچ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اللہ عزوجل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ عافیت میں رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔